ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا مسجدوں میں تراویحاں ہوں گی، اکثر مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہیں، اور آخری رمضان سے روزے سے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکیدار کو، کسی کرائے کے ٹٹو کو، کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الحق صاحب، ڈاکٹر جابر حسین صاحب، مدرسے کی کمیٹی کے پریزیڈنٹ، مدرسے کے ناظم اور منجلہ ڈی اور اس کے ارد و گرد سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام آپ نے یہاں منعقد کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اور آپ کی مدرسے کی کمیٹی نے بہت ہی امیدوں کے ساتھ اس اجلاس کو یہاں منعقد کروایا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ 22 فروری کی ڈیٹ جو لی گئی ہے، اس کے لیے مدرسہ کمیٹی کے ناظم کو جناب مولانا اشرف صاحب کو کہاں کہاں اور کتنے لوگوں سے بات کرنی پڑی اور کتنے لوگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ تب جا کر یہ ڈیٹ ملی تھی
اور بہت ہی اچھا نظم و نسق آپ نے کیا بھی تھا، لیکن انسان کوششیں کرتا ہے اور اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو ان کے اوپر صرف 80 لوگ، 40 مرد اور 40 عورتیں اسلام لائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوششیں انسان کرتا ہے اور ان کوششوں کو بروئے کار اللہ کی ذات لاتی ہے۔ یقیناً آپ نے محنت کی اور آپ اس کے مبارکبادی کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، اور ہلکی پھلکی بارش اور اس کے قطرات آئے۔ بہت سے لوگ چلے بھی گئے اور جلسہ جس طریقے پر ہونا چاہیے تھا بہرحال اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ پھر بھی آپ بیٹھے ہیں یہاں، اور پنڈال میں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آپ کی اچھی خاصی تعداد ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر جابر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر انداز میں مگر جامع باتیں آپ کے سامنے کی، اور انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے 10 اوصاف بتائے ہیں۔ یہ مسلمانوں مومنوں کے اندر یہ وصف یا اوصاف پائے جانے چاہیے، اور ان اوصاف کو جن کے اندر وہ 10 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ان کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کی مغفرت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز بتائی ہے تلاوت قرآن پاک، دوسری چیز بتائی ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز بتائی ہے ذکر الہی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تلاوت قرآن کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اقامت صلاۃ کا جو حکم دیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور ذکر الہی سے کیا مطلوب ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پہلے اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کی۔ ذہن بنائیے گا، اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تلاوت کا حکم دیا ہے۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں اور قرآن کا پڑھنا کیا ہے، آج یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا مختصراً۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا، دوسرا ٹکڑا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ نماز کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے، آج مختصراً اختصار کے ساتھ میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔
یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ذکر الہی کیا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور دنیا میں جو تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اچھا برا، جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے ہو، اللہ پتھر کی کوئی مورتی نہیں ہے کہ اس کو لات مارو تو گر جائے، ہتھوڑا مارو تو ٹوٹ جائے، کچھ بھی کرتے رہو تو فرق نہیں پڑے، وہ آپ کو جواب نہ دے، تو اللہ کو پتھر کی مورتی کی طرح مت سمجھ لینا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ بھی اس دھرتی پر کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ تین چیزیں۔ قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا مسجدوں میں تراویحیں ہوں گی، اکثر مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہیں، اور آخری رمضان سے روزے سے پہلے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ کچھ مسجدوں میں 10 15 20 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو آفس والے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جو سروس والے ہوتے ہیں، جن کو پورے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے، تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکیدار کو، کسی کرائے کے ٹٹو کو، کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہیں تراویح پڑھانا ہے، اور صبح سحری سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لینا ہے، اور ہم تمہارے پیچھے آج کی رات جاگ لیں گے، قرآن سن لیں گے، اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی اور تمہیں بھی چھٹی مل جائے گی۔ اور وہ بیچارہ حافظ جو کرائے پر بک ہو کر آتا ہے وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی سپیڈ جو بڑھاتا ہے، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آپ کو بس آخری والا جملہ سمجھ میں آئے گا، یعلمون تعلمون، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، اور اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک نیا مکان بنایا، کچھ لوگوں کو بلا لیا، صاحب ہم نے نیا مکان بنایا ہے، یہ نئی دکان کھولی ہے، ایک پارہ تم پڑھ دو، 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 سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیا، اور سب نے 30 پارے پڑھ دیے، ہو گئی گھر میں برکت۔ اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں کتنا بھی ٹی وی چلاؤ، اور تمہاری بیوی چاہے کتنا بھی ڈرامے اور نوٹنکی دیکھتی رہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا 40 چور، کچھ بھی سنتی رہے، اب اس میں شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلا کر ایک دن قرآن پڑھوا لیا ہے۔ یہ ہے قرآن پڑھنا۔ کوئی آدمی مر گیا، اس کے مرنے کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ایک ایک پارہ پکڑوا دو، اور پورا قرآن جب ہو جائے تو بخش دو مرنے والے کو۔ اب مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی شراب پی ہو، جوا کھیلا ہو، چوری کی ہو، زنا کیا ہو، بے ایمانی کی ہو۔ ان بچوں پر تو کنٹرول کرو، اب تو زیادہ بھیڑ نہیں رہ گئی ہے، ان رضاکار لوگوں ان سے کہو کہ یہ تو جائیں، شور نہ کرو، ٹھیک ہے وہاں لے جائیں لیکن آواز نہ کریں، جو کرسیاں خالی ہیں وہ لے جائیے، لیڈیز میں دے دیجئے، لیکن شور نہیں ہونا چاہیے، آواز نہیں۔ تو وہ اب سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ ارے کچھ کم ظرفوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا تھا کہ اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد اندرا گاندھی کی سمادھی پر گئے
اور اندرا گاندھی کی سمادھی پر جانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا اور 3 قرآن پڑھ کے بخشے گئے۔ اندرا گاندھی کی سمادھی پر کچھ مسلم نیتاؤں نے 3 مرتبہ قرآن پڑھا۔ اب بتائیے، قرآن پڑھ کے اندرا گاندھی کو بھی کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہو جائے گی، اس کو بخش رہے ہیں۔ یہ ضمیر فروش مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا۔ اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حکم کس کا دیا ہے سنیے، تلاوت کا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اللہ نے وحی کی گئی یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں تلاوت کس کو کہتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت یہ مصدر ہے، اور تلا یتلو تلون و تلاوتن، تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے۔ تلا یتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ عربی زبان میں تلا یتلو کا معنی ہوتا پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی سے مشتق تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت کرو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک آیت پڑھ لی، اب اس پر عمل کرو، یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ دوسری آیت پڑھی، اس کے پیچھے یعنی عمل کرو۔ تیسری آیت پڑھی، اس پر عمل کرو۔ چوتھی آیت پڑھی، اس پر عمل کرو۔ قرآن کو سمجھو زیادہ اور پیچھے پیچھے چلو۔ اور جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ خطرناک جانوروں اور درندوں چرند سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جنگل میں، دیکھ لیجئے ایک مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، اور جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تو مرغی جہاں جاتی ہے اپنے بچے اپنے پیچھے پیچھے لے جاتی ہے، اور جب کوئی بلی کو دیکھتی ہے تو وہی مرغی پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جو بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، محفوظ رہیں گے تمام دنیا کی شر پسند اور بدکماش قوموں کے شرور و فتن سے، ان کے شر و فساد سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ ہم سب کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جائیے گا تو عرب کے اندر ایک بچہ ہے اونٹنی کا، عرب اس اونٹنی کے بچے کو تلو کہتے ہیں، تلو، ہاذا تلون۔ جانتے ہو یہ تلو کون سا بچہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے۔ میں جانتا ہوں ایک تو بارش ہو گئی ہے، اور دوسری پھر رات کا اس وقت 12:30 سے زیادہ ہو گیا، 1:45 بجنے والا ہے۔ جب بارش ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو اب ہم کو جلدی ٹائم دے دیں گے 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس، لیکن جو ٹائم آپ نے بتایا تھا وہی ٹائم بارش ہونے کے بعد بھی دیا، تو میں نے سوچا بارش ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا۔ ہم سے کہا تھا 1 بجے ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے، اور یہاں اسٹیج پہ آتے آتے پھر سب 12 سوا 12 بجے جب ٹائم ملا تو تھوڑا ہی تو پہلے مل گیا۔ تو میرے بھائیوں پھر بھی آپ ابھی تک جمع ہیں تو تھوڑا سا سن لیجئے۔ تلو عرب میں اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اونٹنی جس جنگل میں، اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں جا رہی ہے بچہ وہاں، جس جھاڑی میں گئی بچہ وہاں، جس پہاڑی پر گئی اس کا بچہ وہاں۔ عرب اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں ہاذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ عرب اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تلو۔
तिल्व अपने माँ की फर्मा बरदारी करने वाला, अपने माँ के कदम पर चलने वाला, अपने माँ के नक्शे पा पे चलने वाला, अपने माँ के नक्शे कदम पे चलने वाला, उस बच्चे को अरब क्या कहते हैं? तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और वो खतरनाक जानवर शेर और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान की तिलावत करोगे तो दुनिया की सारी कौमों के शर से और उनके फितने से महफूज रहोगे। हम तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे वो तिल्व है, उसी तिल्व से बना है तिलावत, यानी तिलावत करने वाला भी महफूज रहता है दुनिया के फितनों से। इसका एक मतलब ये हुआ कि आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हम तिलावत नहीं करते हैं। मफहूम मुखालिफ निकालना सीखिए। उसूल फ़िक़ह की किताबों में भरा पड़ा है, उल्टा मफहूम निकालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कहा तिलावत करो। ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। हम तिलावत करेंगे तो महफूज रहेंगे। आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बैठ गए, ओ मैंने कुरान पढ़ा रमजान में, कितना? अरे मैंने 10 कुरान पढ़े, 5 हो गए। अरे आज मेरी बेटी का 5वां कुरान चल रहा है, 6ठा चल रहा है, 8वां चल रहा है। हम एक महीने रमजान में 4 कुरान पढ़ते हैं, 5 कुरान पढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, अल्लाह ने तिलावत के लिए कहा है। तिलावत करो, तिलावत करो। आज देख लीजिए, इमाम साहब जब रमजान के अंदर दुआए कुनूत पढ़ाते हैं ना, तरावी के बाद कुनूत पढ़ते हैं ना, तरावी आप पढ़ते होंगे रमजान में, तो हाथ उठाकर आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पीछे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आप कह रहे हैं आमीन। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत। आप सब में आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पूरी दुआ में आप आमीन कहते हो। इस पूरी दुआ में ऐसी चीजें भी मौजूद है जहां आमीन नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप उस पर भी आमीन कहते हो, आप उस पर भी आमीन कहते हो। क्यों? इसलिए कि हम अरबी से वाकिफ नहीं है, हम जानते नहीं है कि कहाँ आमीन कहना चाहिए और कहाँ नहीं कहना चाहिए। मेरे भाइयों, यही हाल कुरान के पढ़ने का है। हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि कुरान कहाँ हमें जाने का हुक्म दे रहा है, कहाँ जाने से रोक रहा है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुरान ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, कुरान ने तिलावत करने के लिए कहा है। कुरान ने तिलावत करने, सऊदी अरब में जब आप जाएंगे, उम्रा करेंगे, रमजान के महीने में देखिए इमाम हरम तिलावत कर रहे होते हैं, और जब आयात जहन्नम पर पहुंचते हैं तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं। और आप देखिए खाने काबा के अंदर कितने लोग रोते हैं। वो सब अरबी लोग होते हैं जो रोते हैं इसलिए कि वो अरबी में कुरान की आयतों का माना समझ रहे हैं। जहन्नमी आयात जहन्नम का माना समझ रहे हैं। अजाब, जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है इसलिए वो समझ रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, यहाँ इमाम पूरा कुरान पढ़ाता है, रमजान में तरावी में पूरे महीने तरावी पढ़ाता है। बताओ तरावी पढ़ते वक्त कौन सा मुसलमान रोता है? हमारी मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती है, बताओ कितने मुसलमान कुरान की तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कितने लोग रोते हैं? नहीं रोते। इसलिए नहीं रोते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आयात जहन्नम कहाँ है, आयात अजाब कहाँ है? जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम रोते नहीं है, और जब रोते नहीं है तो इसलिए हमारी नमाजें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, हमें मालूम ही नहीं। उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। मैंने कहा था इख्तिसार के साथ बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कुरान पढ़ना क्या होता है और कुरान की तिलावत क्या होती है। कुरान पढ़ना ये होता है, लेके बैठ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पढ़ लीजिए, 2 पारा पढ़ के हट जाइए, फिर 1 घंटे बाद फिर पढ़िए, और एक दिन में 10 पारे पढ़े, दूसरे दिन में फिर पढ़े, तीसरे दिन में फिर पढ़े। पूरे महीने 3 दिन में पूरा कुरान पढ़ तो लिया आपने, पूरे महीने में 10 कुरान पढ़ तो लिया आपने, लेकिन माफ कीजिएगा पढ़ा है आपने, तिलावत नहीं किया आपने, तिलावत नहीं किया। और तिलावत करने वाले लोग कौन होते हैं?
الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو بھی پالتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے. اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو دے، ایسا نہیں. پرورش کا مطلب سب کی. یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے، ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے. آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے. وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے. یہ چیز تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسانیت کے ناطے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کی نظر میں ظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی. ہم یہ سبق ملتا ہے. اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا. بیٹھو کھانا کھاؤ. اور جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا اور کہا بسم النار، آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا. رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ. یہ لقمہ، یہ کھانا میرے رب نے، میرے اللہ نے دیا ہے، اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا. آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے. اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو. چھوڑ دیا بڈھا، چلا گیا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا. جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا. اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا. اس بوڑھے کو پکڑ کے لائے ابراہیم. کہا بابا کھا لو. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانا کھا لو. اس نے کہا آگ کا نام لوں گا. ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو. اچانک بدل کیسے گئے ہو؟ اے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آ گئی؟ ابھی تو مجھے بھگا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن کھانا کھا لو. فرمایا اے بزرگ، اے مجوسی، اے بوڑھے، جب تو یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. اے ابراہیم 90 سال میں اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم 90 سال تک اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا، پھر بھی اس کو پلاتا رہا، پھر بھی اس کو دیتا رہا. جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا، جب مجھے برا نہیں لگا، آج وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا، مجھے برا لگا. کھلانے والا میں، پلانے والا میں، جب مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ. وہ بوڑھا کسی کا بھی نام لے کھانے دو. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا، کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اس بوڑھے نے کہا اچھا اتنا مہربان ہے تمہارا رب؟ تو کہا ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا اللہ نے رب العالمین کیوں کہا، الرحمن الرحیم کیوں کہا. رحمان کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا. جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب رحمان کا معنی بہت رحم کرنے والا تو ہو گئی تھی بات. جب رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا تو رحیم پھر کیوں پیش کیا؟ اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا. کیا ترجمہ کرو گے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے. دونوں کا معنی تو ایک ہے. تو جب رحمان کہہ دیا تو رحیم کی ضرورت کیا ہے؟ سوچو گے. اسی کو کہتے ہیں تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم کس رحمت کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں. اس لیے قرآن کو پڑھنے سے نکلیے اور قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے. اپنے گھروں میں تلاوت کیجیے، اپنے بیٹوں سے بھی کروائیے، بیٹیوں سے بھی کروائیے، بیوی سے بھی کروائیے. بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا حکم دیجیے.
ہم تو آفس میں جا رہے ہیں, کسی کٹھ ملا نے کہہ دیا ہے تمہارے گھر میں جادو کا اثر ہے, 40 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے گی. اب نہ ہم پڑھ رہے ہیں, نہ ہماری بیوی پڑھ رہی ہے, نہ بیٹی نہ بیٹا. اب ہم نے مسجد کے حافظ جی کو بلا لیا, حافظ جی روزانہ ظہر کے بعد آیا کرنا اور ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا, 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, ہم 40 دن کے بعد انشاءاللہ تمہیں محنت مزدوری اور تمہاری محنت کا ہم ضرور انشاءاللہ صلہ دیں گے, تمہیں ہم نوازیں گے تمہیں انعام سے. اور ہم مسجد کے حافظ جی کو بلا کے پڑھوا رہے ہیں. تیرے گھر میں سب مر گئے تھے پڑھنے والے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, آج 40 دن ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, اپنے گھر سے شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور 40 دن اپنے گھر میں قرآن پڑھواتے ہیں, اور 20 دن کے بعد پتہ چلتا ہے حافظ بھی غائب, گھر والی بھی غائب, بیچ میں لے کے بھاگ گیا. اور تجوری کھول کے دیکھی تو سونا چاندی بھی غائب. کوئی بڑی بات ہے؟ پاکستان سے جب سیما حیدر آ سکتی ہے 4 بچوں کو لے کر, تو ہم کہاں پڑے ہیں؟ کیسے بھروسہ کر لیتے ہو؟ نہ حافظوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ مولویوں پر. شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. کیسے تم فرشتہ سمجھ لیتے ہو؟ اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھال دیتے ہو, کہتا ہے وہ جھوم رہی ہوں, اور یہ کٹھ ملا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ہے. ابے اس کے اوپر اثر نہیں, تیری کھوپڑی پر اثر ہے, بیٹی پر نہیں, اس مولوی پر اثر ہے. بھوپال میں ایک بار ایسا منظر آ گیا تھا میرے سامنے. لوگوں نے کہا کرو مولانا, ہم نے کہا ارے بھیا میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں, اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں. کہنے لگے مولانا دیکھ تو لیجئے چل کے. ہم لوگ دیکھا تو بال کھلے ہو, ہم نے یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا مولانا یہی تو حال ہے, ہم برباد ہو گئے, لٹ گئے, علاج کراتے کراتے پریشان. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کیا کرے گا کل کا لونڈا. ہم نے اس وقت ہماری عمر کم تھی, 15 سال پہلے کی بات. یہ کیا کرے گا کل کا چھوکرا. ہم نے, اور حقیقت میں ہم کچھ کرنا جانتے وانتے نہیں تھے. ہم نے کہا بھیا باہر نکلے. ہم نے اس کے باپ سے کہا کسی اور کو ڈھونڈو, ہمارے بس کی بات نہیں, ہم چل رہے. ارے مولانا کچھ. ہم نے کہا سنو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا. لڑکی کے سامنے ہم نے کہا, اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن ہم نے دھول میں لاٹھی ماری. اس کی لڑکی کے سامنے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو, اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا, الگ کہا. میں نے کہا سنو تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا ہے, مجھے تو نوٹنکی لگ رہی. کیا ہے برباد ہو گئے مولانا, علاج کراتے کراتے آپ نوٹنکی کہہ رہے ہو. ہم نے کہا سنو ہمیں ایسا لگتا ہے کہیں پیار ویار کا چکر ہے. تمہاری لڑکی کسی اسکول میں جاتی ہے کہ ہاں. ہم نے کہا بس. بولا کیوں؟ ہم نے کہا وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو. اتنی زور سے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو, اور اس کی شادی آپ لوگ اس کے ساتھ ہونے نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ یا تو مذہب کا معاملہ ہوگا یا برادری کا کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی میٹر ہے, اور آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے ہیں, اس لیے یہ نوٹنکی کر رہے. اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں. جو لوگ اپنے بیٹیوں سے, بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی لڑکیوں سے پریشان ہیں, تو ذرا مولانا جرجیز کی بات بھی مان کر دیکھ لینا. میں آپ کو صحیح بتلا رہا ہوں. یہ اکثر پیار محبت کا. مولوی آپ کو بیوقوف بنائے گا. مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ جنات کا اثر ہے. کیوں؟ ارے خوبصورت لڑکیوں پر جنات آتے ہیں, جنات ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ابے مولوی تیری کھوپڑی میں کیا بھینس کا گوبر بھرا ہے؟ صرف مسلمانوں کی لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں. یہ تاج محل گھومنے کے لیے جتنی انگریز عورتیں آتی ہیں اسکرٹ پہنتے ہوئے, بال کھلے ہوئے, لپسٹک لگائے ہوئے, اور فلمی دنیا میں جتنی ہیروئنیں ہیں, ان کے اوپر تو کبھی کوئی جنات نہیں آیا ہے. صرف یہ ساری خوبصورتی مسلمان لڑکیوں کے اوپر ہے. ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسے مولوی بیچارے جس اسکول سے پڑھتے ہیں نا, ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں. یہ ہمیں بیوقوف بناتے. خوبصورت ہے اس لیے ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں. خوبصورت لڑکیاں صرف مسلمانوں کے گھروں میں, غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہیں, انگریزوں میں نہیں ہیں. یہ گھومنے آتی ہیں دلی, بمبئی کا تاج ہوٹل, آگرے کا تاج محل, دلی کا قطب مینار,
دلی کا لال قلعہ، یہ سب جو گھومنے آ رہی ہیں، ان عورتوں کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی جنات ہو. ہماری لڑکیاں ہی لگتا ہے جنت سے اتاری ہوئی حور ہیں، اس لیے آ جاتے ہیں ان کے اوپر جنت. تو ہم نے اس لڑکی کے سامنے کہا چلو ابھی دیکھو تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھیں. تو اب لڑکی کہتے او یہ آیا ہے کل کا چھوکرا، یہ کیا دور کرے گا، ہٹ. ہم نے کہا ارے اس کے اوپر تو بہت بڑا والا ہے. دیکھیے اب ہم نے اس کے سامنے نوٹنکی کی. میں نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے. ہم نے کہا تیل لاؤ. 1 کلو سرسوں کا تیل منگایا، کڑھائی پہ رکھا، اس لڑکی کے سامنے اسٹوپ جلوایا. پہلے اسٹوپ چلتے تھے، گیس چولہے تو اب آئے ہیں. اسٹوپ جلوایا اور کڑھائی میں تیل جب کھولنے لگا، ابلنے لگا، پھینا دینے لگا، تب میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیر پکڑو. کیوں پکڑو؟ کس کے ان لوگوں نے پکڑا اور میں نے وہ کھولتا ہوا تیل کٹوری میں لے کر چمٹے سے پکڑ کے میں نے کہا اس کا چہرہ ادھر لاؤ، اس کے کان میں یہ ڈالوں گا کھولتا ہوا تیل. بولے کیوں؟ میں نے کہا وہ شیطان جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، جو جنات، وہ کان کے راستے سے ہی باہر نکلے گا. جب کان میں ڈالیں گے تو اس کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے باہر نکلے گا. یہ تیل کھولتا ہوا کان میں ڈالا جانا ضرور. پکڑو جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. کھولتا ہوا تیل جو میں لے کے آگے بڑھا، اور جب اس لڑکی نے دیکھ لیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کہتی ہے اے ہٹ، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہٹ ہٹ. کیسا مولوی ہمارے کان پھاڑنے آ گیا، ہماری زندگی برباد کرنا چاہ. ارے ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا سچ بتا یہ کب سے یہ حرکت کر رہی ہے؟ تب اس نے کہا 2 سال سے. اور بات وہی نکلی. ایک کرسچن لڑکا تھا، ایک عیسائی لڑکا تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی. اس نے کہا میرے باپ وہاں شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ کرنا شروع کیا تاکہ یہ مان جائے. نوٹنکیاں اپنے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں، بہت بھروسہ ہے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 95% نوٹنکی اور ڈرامے بازی اور 5% ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، معوذتین خاص طور پہ پڑھیے، دم کریے. آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور افسوس کہ ہمارے پاس ایک ماہر حکیم ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، ایک ایکسپرٹ حکیم ہے، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں علاج بتلا رہا ہے جادو اور ٹونے کا. لیکن آج ہم ان کٹھ ملاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوبان جلاؤ، اگربتی جلاؤ، لال کالا دھاگے سے ناپتے ہیں اوپر سے نیچے تک. تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر ناپا، پھر وہ بڑا ہو گیا، پھر دیکھو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. یہ ہمارے سامنے ذرا ڈورا ناپ کے دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے اور جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. انہوں نے بتایا مولانا یہ ڈورا چھوٹا کیسے ہوتا ہے اور بڑا کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بتایا. تو میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، دن بھر میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس شخص کو کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا، کبھی شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. پڑھیے، ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں کٹ ملاؤں کے اوپر. اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو، 5 نمازوں میں ہو گیا. 100 مرتبہ پڑھنا، 20 ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے، 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو گیا. یا فجر کے بعد بیٹھ جائیے مسجد میں اور 100 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے، ہو گیا 100 مرتبہ. آپ
کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ 5 نمازوں میں 20 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ ایک ہی نماز میں 100 بار پڑھ لیں، چاہے آپ صبح 50 بار پڑھ لیں، شام کو 50 بار پڑھ لیں، آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں۔ آپ کو 24 گھنٹے میں دن و رات میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں، آپ کے اوپر شیطانی اثر، جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پڑھیے بخاری کتاب الدعوات، کتاب الذکر والدعوات۔ میرے بھائیو، آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم کٹملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دوسروں کو تعویذ دیتا ہے، اس کو خود نہیں معلوم کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بھاگنے والی ہے۔ کوئی لڑکا جائے، صاحب مولانا صاحب تعویذ دے دیجیے گا، کیا ہوا؟ فلاں کی بیٹی سے پیار ہے لیکن وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی، امام صاحب تعویذ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے تھے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا اور اس لڑکی کے سامنے آ جانا، مچل جائے گی، بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائے گی۔ ایک نے کہا مولانا صاحب آپ کی بیٹی سے پیار ہے، جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو پھر تعویذ بنا کے کیوں دے رہا ہے تو؟ اگر یہ کام جائز ہوتا تو تو نے اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی اس کو بھگا کیوں دیا؟ اور اگر اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسری بیٹی کو بھاگنے کا، مچلنے کا اور اس کو بے قابو ہونے کا تعویذ تو کیوں دیتا؟ دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں، تیری بیٹی بیٹی ہے۔ دوسروں کا کتا کتا، میرا کتا ٹامی، سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں، یہ کہاں سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں؟ اگر یہ دین کا کام ہے تو تجھے کیوں برا لگا اپنی بیٹی کا نام سن کر؟ اور اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تبھی تو تجھے برا لگا، پھر تو دوسروں کے لیے کیسے دے رہا ہے؟ آپ اس کو امام کہیں گے؟ آپ اس کو مولوی کہیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا ہے یہ سب نوٹنکی کرتے ہیں اور ڈرامے بازی۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، تلاوت کیجئے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تلاوت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے، پڑھیے نہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ جیسے ابھی بتایا قرآن کو پڑھنا کیا ہے اور تلاوت کیا ہے، اب آپ سن لیجئے نماز کو پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے۔ اللہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب تھوڑی سی توجہ دیجئے گا میری طرف۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر عصر کی نماز پڑھنا فرض ہوتی تو ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ اللہ میں کل عصر کی نماز کی نیت ابھی کر رہا ہوں اور کل کی عصر میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مغرب کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ عشاء کی نماز فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ ہاں سفر میں ہیں اگر آپ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ظہر میں ہی عصر ملا لیجئے، یا عصر کے ٹائم پر ظہر عصر دونوں پڑھ لیجئے، یا ظہر کو بہتر اور افضل ہے ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیں اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں کو ملا کر آپ پڑھ لیں۔ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن 2 نمازیں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء
یہی کنڈیشن مغرب اور عشاء میں بھی ہے. مغرب میں ہی عشاء پڑھ لیں یا عشاء میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں, یا مغرب کو تھوڑا تاخیر کر دیں اور عشاء کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں جب آپ سفر میں ہو تب, یا بارش ہو رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور خدشہ ہے کہ یہ بارش مغرب کے ٹائم ہو رہی ہے عشاء تک بند نہیں ہوگی, تو آپ مغرب ہی میں مسجد میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں اور جواز کی دلیلیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن دو ہی نمازیں, ظہر عصر ایک ساتھ, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. اب آپ چاہیں عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں کہ فجر اور ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا, فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں ہوگی, عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں, فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں, عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں, ظہر اور عصر ایک ساتھ, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. صرف سفر میں یا مجبوری میں اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اب سنیے پڑھنا کیا ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے یا مغرب کی اذان ہو رہی ہے, آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی, لیکن یہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے. سنیے, 2 اوور 3 اوور باقی رہ گئے ہیں. ہم نے سوچا چلو یار میچ تو روز روز نہیں آتا ہے, مغرب بعد میں پڑھ لیں گے. اب آپ اس 2 اوور کو پورا دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں, اذان کی آواز سننے کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ 2 اوور جب تک ختم ہوں گے ہماری جماعت نکل جائے گی. اس کے بعد جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اور پورا اوور دیکھنے کے بعد اب آپ مسجد میں جاتے ہیں, جماعت ختم ہو چکی ہے, وضو بناتے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے نماز پڑھنا. آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے, آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا, مغرب کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض تھا. آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی, آپ نے وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکال دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے. یہ نماز پڑھنا تو ہو گیا لیکن نماز قائم کرنا نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ ہم قرآن لے کے بیٹھ گئے اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیا. ہم نے قرآن پڑھ تو لیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن یہ نماز پڑھنا ہوا, نماز کا قائم کرنا نہیں. شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہی تو ہیں, نماز قائم نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات؟ 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں, کھڑے ہو اللہ, بلکہ وہ ایک ہفتے کی بھی گھٹی پڑھ لیتے ہیں. 1 ہفتے تک چھٹی مل جائے گی. اور ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں. میرے بہت قریبی دوست ہیں, میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اس وقت, اور لکھنؤ شیعوں کا گڑھ ہے. میرے 5-6 لوگ 5-6 ساتھی بہت دوست ہیں لکھنؤ میں, شیعہ حضرات. کبھی کبھی ان کے ساتھ چائے وائے بھی پینا ہوتا ہے. بھائی اب رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان سے دشمنی تو نہیں رکھی جا سکتی ہے, پڑوس میں ہے, چائے بھی پیتے. ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہم لوگ سنتیں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں فجر بھی 2 رکعت ہے, ظہر بھی 2 ہے, عصر بھی 2 ہے, مغرب بھی 2 ہے, عشاء پڑھتے 5 ٹائم کی, لیکن ساری نماز وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اور اتنی بڑی گٹی پر جس کو وہ صدقہ بولتے ہیں, صدقہ, اس پر سر رکھتے ہیں, یعنی مٹی کا وہ ہوتا ہے, اور کربلا کی وہ مٹی ہوتی ہے, اس مٹی کا اتنا بڑا ٹوکن سا بنا ہوتا ہے جس کو صدقہ بولتے ہیں, اس کو وہ زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا سجدہ نہیں ہوگا, کربلا کی مٹی پر ہمارا سجدہ ہوگا. تو وہ کربلا کی مٹی سے صدقہ بنتا ہے اور اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں 2 رکعت، ہمارے یہاں سنتیں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے 2 ظہر 2 عصر 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر پڑھنا ہی ہے ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں 10 رکعت ہو گئی، 5 وقت کی نماز میں 10 رکعت، تو 10 کر کے وہ 50 پڑھ لیتے ہیں، بولے 5 دن کی ہم نے پڑھ لی، کبھی 70 پڑھ لیتے ہیں، بولتے 1 ہفتے کی ہم نے پڑھ لی، اور کبھی کبھی وہ خالی ہیں تو 1 مہینے کی بھی ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا۔ یہ نماز پڑھنا ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا نماز قائم کرو، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، کبھی آنکھ لگ گئی کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھولے تب پڑھ لو، جب آنکھ کھولے تب پڑھ لو، لیکن کبھی روزانہ کا یہ معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر روزانہ آپ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا یا نہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ نماز روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے پر ہماری نماز بھی قبول کرے گا یا نہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے حکم تو دیا نماز قائم کرنے کا، نماز قائم کرو، اس کے وقت پر پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، عمر کا زمانہ بھی پایا، عثمان کا زمانہ بھی پایا، علی کا زمانہ بھی پایا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ زندہ ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس مسجد میں یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس پہلے نماز پڑھ کے چلے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ ہمیں لگتا ہے کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ بلایا گیا حضرت انس کو، کیا تم جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی قوم کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا سنا ہے کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور زیادہ تر تم پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اے خلیفۃ المومنین، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر دنوں میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا کیوں؟ اسی کی تو وضاحت چاہیے مجھے، اسی کو تو کلیئر کرو۔ تو فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ نماز پڑھانے جلدی آ گئے اور میں دیکھتا ہوں کہ ظہر سنت کے مطابق، عصر سنت کے مطابق، عشاء اور فجر سنت کے مطابق، یعنی جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو میں پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، ہماری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عصر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مغرب کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، جب آپ نبی کے طور و طریقے پر اور نبی کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور نماز میں لیٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر میں آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا۔ دیکھا جو لوگ ظہر کی نماز کو 1:30 بجے اور 1:45 بجے پڑھتے ہیں وہ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیں، جو عصر کی اذان ٹائم ہو رہا ہے 2:30 بجے اور جو 4 بجے پڑھتے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں۔ حضرت انس نے کہا مسند احمد کی روایت ہے، کھول کر دیکھ لو 6 جلد میں، کہا جب آپ نبی کے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے نبی کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں نبی کی نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز کو ٹائم پر پڑھنا بتایا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے ای ذنب افضل،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے آپ، نماز وقت پر فرض کی گئی ہے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جنت کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو اپنی عوام اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا باپ جو اپنی تمام اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا میرے بڑے بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو بڑے بیٹے کو زیادہ زمین دے دو، میرے چھوٹے بیٹے نے کم خدمت کی مجھے پوچھتا رہے تو اس کو کم حصہ دے دو، جس نے میری زیادہ خاطر مدارات کی اس کو ہم زیادہ دے دیں، اور جس نے کم کی اس کو ہم کم کر دیں۔ جہاں عدل و انصاف کا پلڑا خراب ہوا، جہاں عدل و انصاف میں کمی ہوئی، اس باپ کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں چلے گا کہ کون زیادہ، باپ دیکھتا کہ دیکھیں بڑھاپے میں میری کون زیادہ خدمت کرتا ہے، اور جو زیادہ خدمت کیا اس پہ خوش ہو گیا اور اس کو زیادہ دے دیا۔ یہ نہیں چلے گا۔ میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو گیا، اس کو زمین کی کیا ضرورت ہے؟ 10 لاکھ خرچ کر تو دیا، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا بھی جہیز دے دو گے اپنی بیٹی کو، تب بھی وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں حقدار ہوگی، اس کا حق کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو باپ، اللہ کی قسم 7 زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ارے 2 کلو کا بانٹ ابھی گلے میں ڈال دو تو گردن اوپر نہیں ہوگی، 7 زمین کا توق کیسے اٹھاؤ گے؟ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین کسی کی ماری، یہ کتنی ہے؟ یہ ایک بالشت، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز ماری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ 5 کلو کا بانٹ اٹھا نہیں پاؤ گے، ابھی گردن میں ڈال دو ایسے ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگی۔ یہ زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ سوچو۔ 7 یہ، اور ہوں گے ایسے بہت سے لوگ، کسی نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا، کوئی اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہوگا۔ ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایک اولاد کو زیادہ دے دی ہوگی، ایک کو کم دے دی ہوگی۔ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہوگا، شادی کرا دی۔ کیا ہوگا؟ یہ نماز کا ٹیکا دے کر دھوکہ مت کھا جایا کرو، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جایا کرو، یہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ نہیں چلے گی یہ سب۔ یہ دیکھو کہ اس کے معاملات کتنے صحیح ہیں، ساری اولاد اس سے خوش ہے یا نہیں، اس کی بیٹیاں اس سے خوش ہیں یا نہیں۔ ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ تھا اٹاوا میں، اور ہم مسجد کے اندر وضو بنا رہے تھے، رمضان میں جمعرات کا دن تھا، تو ایک لڑکا میرے بغل میں وضو بنا رہا تھا، بڑا آدمی تھا، لڑکا مطلب آدمی، اور اس کی بہنیں 6 مہینہ پہلے ہمارے گھر پہ آ کے اپنے اسی بھائی کی شکایت کر چکی تھی، اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے لگا روزے کی حالت میں، اور وضو بنا رہے ہیں مسجد میں جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم وضو بنا رہے ہیں، تو وہ ایسے کلّا اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ ہم نے کہا جی بولو۔ کہ یہ کلّا کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں ایسے جو پانی پھینک دیتے ہیں تو زبان میں تھوڑا پانی تو چپک ہی جاتا ہے، یہ بھائی پانی ہم نے کلّا کیا تو تھوڑا سا جو پانی زبان میں چپک گیا، اور اگر یہ حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ غور کیجیے، بظاہر کتنا متقی لگ رہا ہے، کتنا پرہیزگار لگ رہا ہے۔ روزے میں ہم نے کلّا کی، اور کلّا کریں گے ہی، وضو بنائیں گے تو کلّا کریں گے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کلّا جب کریں گے تو کوئی آدمی ایسے تو نہیں کرے گا نا،
دانتوں سے رگڑ رگڑ کے پانی تو نہیں پھینکے گا نا. تو اب جو پانی زبان میں لگ گیا, اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل کر وہ پانی بھی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح حدیث ہے. نہ اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. کلّا کرنے کا حکم دیا, ہم نے کلّا کیا, ہاں منہ کا پانی حلق کے نیچے ہم نے نہیں اتارا, لیکن اب زبان میں جو چپک گیا وہ حلق میں چلا جائے, یا تھوک ہم نے نکل لیا وہ, تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑے گا. میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے, کل جمعہ ہے, میں خطبہ یہیں دوں گا شاہی جامع مسجد میں اٹاوا میں, یہ مسئلہ کل بتاؤں گا. دوسرے دن وہ نہا دھو کے اگلی صف میں پہلی بیٹھا ہے آ کے کہ آج مولانا بتائیں گے. تو ہم نے 20 منٹ تو ادھر ادھر کی تقی روزے کی فضیلت میں بیان کر کے آگے بڑھائی بات. کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, میں نے نام نہیں لیا, میں نے کہا کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا. بھیا تم ہی تقریر کر لو یا ہمیں کرنے دو. ایسے نہیں ہوتا ہے, وہ چھوڑیے. ارے بھائی صاحب آپ لوگ ایسی حرکت مت کیجیے, اپنے موبائل کو بند کر لیجیے, مولانا کی تقریر آرام سے سنیے. موبائل نہیں, وہ ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے وہاں. تو میں نے اس کو کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ اچھا پوچھا. میں نے کہا اس نے پوچھا کہ حلق جو زبان میں پانی چپک جاتا ہے, اگر وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس پہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. میں نے کہا سنو, اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ پوچھتا ہے جس نے اپنی بہن کا حق مار کے کھا لیا ہے اور بہن کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے. اپنی بہن کے حق کو مار کر اپنی زمین میں اس نے ملا لیا ہے. اپنی بہنوں کا حق مارنے والے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. اب اس کا سر نیچے. لیکن اچھا ہوا کہ کوئی ہمیں نام بتانا ہی نہیں تھا, نہ اس کو رسوا کرنا تھا, ایک احساس دلانا مقصد تھا. اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو لیکن بندوں کے حق مار رہے ہو. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب لوگ اٹاوا میں مولانا یار کس کے بارے میں کہا ہے, 2-4 آدمی, میں سمجھ رہا ہوں تیر کس کو لگا. میں نے کہا سمجھ رہے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو. ایسے ایسے لوگ ہیں. جیسے کبھی کبھی وہ لوگ جو کوفہ میں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, قتل کیا تھا, امام حرم سے مسئلہ پوچھتے تھے وہ کہ اگر حالت احرام میں ایک مکھی یا مچھر میں مار دوں تو کیا ہمارا حج یا عمرہ بیکار ہو جائے گا, کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے. تو حضرت امام حرم اس کا فتوے کا جواب دے دیتے تھے, جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کر ڈالا, جان بوجھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا, ان کو قتل کر دیا. حضرت حسین کے قاتل آج ایک مکھی یا مچھر کے مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دوں تو کیا میرے حج پر کوئی اثر پڑے گا. حالت احرام میں آج وہی حال ہے. میرے بھائیوں, پورا کا پورا گڑ کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ گلگلے حلال ہے کہ حرام ہے, یہ قوم کا حال ہے. جو پورا کا پورا گدھا کھا جائیں پھر پوچھیں کہ گدھے کے پیر حلال ہیں کہ نہیں ہیں. جو پورا کا پورا سور کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ سور کا سر حلال ہے کہ حرام ہے, یہ وہ قوم. ہم پھر وہیں پر آنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کا یا اللہ کے بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نماز قائم کیجیے, اور نماز کوئی ظلم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ رب العالمین نے ہر ایک نبی پر نماز فرض کی تھی. کوئی ایک نبی بتا دو جو اس دنیا میں آیا اور اس پر نماز فرض نہیں. ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
فرشتوں کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ زکریا کے پاس، اور جب فرشتے زمین پر آئے انہوں نے زکریا کو پکارا، فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا تو حضرت زکریا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس لیے کہ وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فرشتے پکار رہے ہیں زکریا زکریا، اور زکریا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کیوں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس لیے کہ وہ محراب میں نماز کا پڑھ رہے تھے، اس حال میں تھے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں بولا نہیں جاتا۔ تو نماز حضرت زکریا پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز پڑھو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ دیکھو لقمان علیہ السلام نے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، اللہ تعالی حضرت مریم سے بھی کہہ رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے لیے نرم ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کے لیے نرم ہو جا۔ وسجودی، اور اپنے رب کو سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے مریم اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اے مریم نماز پڑھو۔ غور کرو، یہ نماز مریم علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ اللہ نے حضرت مریم کو بھی حکم دیا نماز پڑھو۔ یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور دودھ پیتے چھوٹے اس بچے اسماعیل کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، جب میدان مینا میں چھوڑا، جب بالکل سنسان جنگل میں چھوڑا اور چھوڑ کے آگے نکل گئے، تو اللہ رب العالمین سے یوں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آل و اولاد کو، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو، اے اللہ ایک سنسان جگہ پر ایک بے آب و گیا وادی کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ اے اللہ میں نے ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے تیرے بھروسے پر۔ اے ہمارے رب ہم نے اس جگہ اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کہیں نہیں آ رہا نماز پڑھیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز، ہم لوگ عام محاورے میں جو بولتے چلے آ رہے ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں نماز پڑھو پڑھو، اس لیے کہہ دیتے ہیں پڑھو، اب زبانوں پہ وہی آ گیا پڑھو، ورنہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ہم نے اس جگہ اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو بھی اے اللہ نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے، اللہ میرے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، مریم نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ اسماعیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو حکم دیتے تھے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اے میری بیوی، اے میرے بچوں، نماز پڑھتے رہنا اور زکات دیتے رہنا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل تو اپنے رب کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بندے تھے۔ اسماعیل تو اپنے رب کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بندے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چڑھ گئے جبل طور پر اور اللہ نے تجلی دکھائی ہلکی سی، فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ جب موسیٰ کو ہوش آیا تو اللہ رب العالمین موسیٰ کو حکم دے رہا ہے، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ صرف میری ہی عبادت کرو، اے موسیٰ صرف میری ہی پوجا کرو۔ اور عبادت میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، بہت سی، اس لیے نماز کا ذکر الگ کر دیا گیا۔ اے موسیٰ تو پھر میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فَاعْبُدْنِي، بس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا خصوصی حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو۔ یہاں مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ، مریم نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ آوازیں تو اٹھنا تھی۔ جو چیز کبھی نہ ہو، وہ نمازی عورت محراب میں اللہ کی عبادت کرنے والی، اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی پکڑ کے عبادت میں رہنے والی عورت شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا واہ، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، عبادت کرنے کے معاملے میں دیکھو ہر وقت مصلی بچھاتی ہے، اور حال یہ ہے کہ اس نے بغیر شادی کے بیٹا پیدا کیا، یعنی ناجائز بچہ۔ حضرت مریم خاموش ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، سیکھو کچھ، ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ حضرت مریم خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہی ہیں۔ جب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا اور لوگ آئے اور کہنے لگے مریم تمہیں صاف صاف بتاؤ یہ بات کیا ہے، لوگ کیا کیا افواہیں اڑا رہے ہیں، کیا کیا افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بیٹا کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اسی بچے سے پوچھ لو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، پالنے میں جھول رہے ہیں، عمر ہی کیا ہے، پیدا ہوئے یا کچوکے لگے، ابھی عمر ہے ہی کیا، پالنے میں جھول رہے ہیں، گہوارے میں پڑے ہوئے ہیں جھولے میں۔ تو کیا کہتے ہیں ہنستے ہوئے لوگ، ارے مریم کس کے پاس بھیج رہی ہے، بچے کے پاس، یہ کیا بولے گا۔ حضرت مریم کہتی تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، اس بچے سے پوچھ لو نا، تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے یہ بچہ جو پیدا ہوا کس کا ہے نا، یہی نہ جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قرآن کے الفاظ دیکھیے،
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया। इस बच्चे से क्या पूछूं अय मरियम, इस बच्चे से क्या पूछूं जो बोलना नहीं जानता है, जो अभी बच्चा है और पालने में झूल रहा है, गहवारे में पड़ा हुआ है। इस बच्चे से क्या बोलूं, जो क्या जवाब देगा? ये कल का लड़का, ये बेचारा क्या बोलेगा, इससे क्या पूछूं, तू बता। उधर ईसा सुन रहे हैं, छोटे से हैं, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, सुन रहे हैं, कौम के लोगों की बातें सुन रहे हैं। और जब कहा ये क्या बोलेगा, ये तो बच्चा है, अभी पालने में झूल रहा है, ये क्या बोलेगा, तो इस ईसा बोल पड़े, छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। कुरान क्या कहता है? कुरान की आयतें सुन लो। आज की तरह कुरान की आयतों से और हदीसों से भरी हुई तकरीर मेरे भाइयों शायद आम जलसों में इस तरीके की नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। आज पूरी की पूरी तकरीर मुदल्लल सिर्फ किताबों सुन्नत पर मबनी है, जो मैंने आपके सामने पेश की है। वरना और तकरीरों में कभी इधर की, कभी वो वेदों की बातें, कभी उधर की बातें, कभी ये लोगों की फरमाइश पर, कभी मंत्र वंतर, ये सब चलते हैं। लेकिन आज खालिस कुरान और हदीस पर मबनी ये तकरीर हमने आपके सामने रखी है। शायद समझ लो कि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये मौजू मेरे जहन में आया कि चलो इसी पर बोला जाए। तो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। क्या कहा उस बच्चे ने? जब उन लोगों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो झूले में पड़ा है, बच्चा है, क्या बोलेगा? इधर ईसा कहते इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है, ये तो बोल रहा है, कौन है? आवाज आई, सब लोग इधर, और ईसा क्या कह रहे हैं? छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या। कुरान की आयत पर रश करो। छोटा सा बच्चा बोलकर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मेरे माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए। सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूं, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया। अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। मेरा कोई बाप नहीं है। जो कुछ भी है मरियम मेरी माँ है, और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी, यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी। मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरा पीछा करेगी। मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा। वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है। वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहां पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे ये हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया होगा, सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा। और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा। और अगर मस्जिदें भरी रहीं,
اور آپ نے نماز کی پابندی کر لی تو سمجھ لیجئے گا کہ جلسے کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں، آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس 1.5 گھنٹے کے اور بھی ولا ذکر اللہ اکبر بھی میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذکر الہی سے اپنی زبان کو مزین رکھو، ہر وقت پڑھتے رہو کبھی لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان پر جب تولے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے، ترازو پر جب رکھے جائیں گے قیامت کے دن تو بڑے بھاری ہوں گے، ان سے زیادہ بھاری کوئی اور دوسرا جملہ نہیں۔ تو فرمایا کون؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان جملوں کو پڑھتے رہیے، وظیفہ بنائیے، ذکر کریے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور کبھی کبھی قرآن میں جہاں ذکر کا لفظ آیا اس سے مراد نماز بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی نماز نہیں پڑھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ یا ذکر سے مراد نماز ہے، اور اللہ نے کہا اگر تم ذکر نہیں کرو گے یعنی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بند کر دیں گے، اللہ نے کہا تنگ کر دیں گے۔ روزی کا بند کرنا الگ ہوتا ہے، روزی کا تنگ کرنا الگ ہوتا ہے۔ بند کرنے کا مطلب ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے، اور تنگ کرنے کا مطلب پیسہ بہت آ رہا ہے لیکن رک نہیں رہا ہے۔ ہم نے کمایا، آج خوش ہے، 5000 روپے کمائے ہیں، گھر لے کے گئے، خوش ہیں، آج میری بیوی خوش ہوگی، آج میرا بچہ خوش ہوگا، آج ہم آج کھانا آج ہمارے گھر میں اچھا بنے گا، آج ہم نے 5000 روپے کمایا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں پتہ چلا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی سے لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹر نے 15000 کا خرچہ بتا دیا ہے، پیسہ تو آیا 5000 اور خرچ ہو رہا ہے 15000، 10000 ہمیں قرض لینا پڑا۔ یہ ہے روزی کو تنگ کر دینا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جن کے پاس پیسہ آتا تو ہے بہت لیکن رکتا نہیں ہے، ایک دم پھسل جاتا ہے۔ جیسے ہم بالو اٹھاتے ہیں زمین سے، مضبوطی کے ساتھ مٹھی میں پکڑتے ہیں، اور مضبوطی سے پکڑتے، جتنی مضبوطی سے مٹھی بند کرتے ہیں بالو اتنی تیزی کے ساتھ کھسک جاتی ہے۔ ہمارے پاس جتنی تیزی کے ساتھ پیسہ آتا ہے اس سے دگنی رفتار سے واپس چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، پتہ چلا میری بیوی کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم میرے ذکر سے یعنی نماز سے اعراض کرو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہارے لیے روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھاؤ گے تو ہم نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں وہم و گمان سوچا بھی نہیں ہوگا، یہاں سے روزی آ گئی۔ اور اگر نماز سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے تو ہم تمہیں تنگ کر دیں گے، روزی تنگ۔ اچھا، اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھ لو، قرآن نے کہا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو نماز سے اعراض کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز چھوڑے گا، نماز چھوڑنے والا تو مسلمان کی صف میں ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز جو چھوڑتا تھا نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ تو نماز چھوڑنے والے کی تو حیثیت ہی الگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز سے اعراض کرے گا، اعراض کہا ہے، چھوڑنا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا من اترک سا، یہ نہیں کہا من اترک ذکری جو میرے ذکر کو چھوڑے گا، من ترک ذکری یہ نہیں کہا من ترک ذکری جو میرے ذکر کو چھوڑے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری جو میرے ذکر یعنی نماز سے اعراض کرے گا۔ اعراض کا مطلب ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، دیکھو سب سے بڑی بات بتلا رہا ہوں، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، اس کا محبوب شو آ رہا ہے، ڈرامہ آ رہا ہے، اور ادھر بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے لیکن وہ ابھی اٹھ نہیں رہی ہے، رو رہا، ٹھیک ہے پہلے یہ سیریل دیکھ لوں
10 منٹ کا رہ گیا سیریل, اس کو دیکھ لوں. اگر ہم بچے کو اٹھانے جائیں گے تو سیریل چھوٹ جائے گا, رک جاؤ, بچہ رو رہا, رونے دے رہی ہے اور سیریل دیکھ رہی ہے. 5 منٹ کا سیریل جب ختم ہو گیا تب آئی اور بچے کو اٹھائی اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ تو پلایا, لیکن جس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی اس وقت اس نے بچے کی طرف توجہ نہیں دی. کیا کہتے ہیں, ماں نے اعراض کیا ہے, ماں بچے سے اعراض کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. دودھ پلایا لیکن وقت پر نہیں, جب بچے کو بھوک لگی تب نہیں, اعراض کر گئی. جب اپنا سیریل دیکھ لیا تب لائی اور تب دودھ پلا رہی ہے, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اذان ہوئی, حیا علی الصلاۃ, ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ لیٹرین ہے, نہ بیمار, کسی چیز کچھ نہیں, اور پھر بھی ابھی جائیں گے, ابھی پڑھ لیں گے. اب یہ مطلب ہوا کہ آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. بعد میں جب نماز پڑھی تو جماعت ہو چکی تھی. نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت سے نکل جانے کے بعد پڑھی, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اللہ نے چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا, نماز جو چھوڑتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. یا نماز سے جو منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, وقت بے وقت پڑھے گا, اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ تو ان کے بارے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں, ٹال مٹول کر ہی صحیح, یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے. جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تو اللہ کے ذکر سے میں لگے رہیے, نماز سے اعراض مت کیجیے. اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جائیے, اللہ کو یاد کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے. مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الٰہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمارے اس مدرسے کے ناظم صاحب ابھی ہم سے کہنے لگے وہاں جب گھر پہ لینے گئے کہ مولانا اگلے سال کی ڈیٹ دے دیجیے. ہم نے کہا اس سال کا جلسہ ہوا نہیں, اگلی سال کی ڈیٹ پہلے دے دیجیے. تو وہ مانگ رہے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں دعا کیجیے, آپ کی محبتیں رہیں, ہم بار بار آپ کے علاقے میں آئیں. اس مرتبہ بارش ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, جلسہ آپ کا کامیاب رہا ہے, کیونکہ اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو ہم اور آپ چاہیں گے. اللہ کی مرضی چلے گی, اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے, ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے, نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نماز کے اعراض سے بچا لے اور نماز کا پابند بنا دے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.